ٹرسٹ می، رات کو قیام کی لذت کا مزہ یہ وہی جانتا ہے جس نے اس ٹائم پر قیام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، یہ میرے لیے بھی ریمائنڈر ہے، ہم سب کے لیے ریمائنڈر ہے۔ کہاں ہے آج ایسی یوتھ جو رات کو اٹھ کے قیام کرتی؟ ویئر ہیز دیٹ یوتھ گون؟ ہماری یوتھ اور ہم تو رات کو اٹھ کے کچھ اور کر رہے ہوتے جو میں یہاں مینشن بھی نہیں کرنا چاہتا۔ ویئر از دیٹ ایمان، ویئر از دیٹ چاہت؟ وہ چاہت کہاں پر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں رات کو پہلے آسمان پہ آتا ہوں، تو ہے کوئی مجھ سے ملاقات کرنے والا؟ ہے کوئی جو مجھ سے اپنے پرابلم شیئر کرنا چاہتا ہے کوئی جو مجھ سے مانگنا چاہتا ہے؟ اینڈ آن دیٹ ایگزیکٹ سیم ٹائم وٹ آر وی ڈوئنگ؟ وی سے مراد ہے کہ مطلب کہ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہماری سوسائٹی میں جو ینگسٹرز ہیں اور جو سب لوگ ہیں، سارے گناہوں کے اعمال تو رات کو ہوتے ہیں۔ تو اگر رات کو آپ کو قیام میں کھڑے ہونے کی توفیق نہیں اور دن میں روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہے، میں یوتھ سے بات کر رہا ہوں، تو پھر نو دیٹ یو آر ڈپرائیوڈ۔ آپ ڈپرائیوڈ ہیں۔ کس چیز سے ڈپرائیوڈ ہیں؟ بہت بڑی بلیسنگ سے ڈپرائیوڈ ہے، بہت بڑی نعمت سے ڈپرائیوڈ ہے، بہت بڑے ٹریجر سے ڈپرائیوڈ ہے۔ یہ ٹریجر ہے، ٹریجر۔ جس یوتھ کے ہاتھ یہ ٹریجر لگ گیا، جوانی میں لگ گیا جس شخص کے ہاتھ یہ ٹریجر، تو پھر اللہ اکبر، وہ یوتھ، وہ جوان ہیرا ہوگا، ہیرا ٹریجر ہوگا، وہ اٹ سیلف، ہم سیلف، وہ ایک یا ہر سیلف ایک ٹریجر ہوگا۔ تلاش کیجئے ایسی یوتھ کو، اور ایسی یوتھ ہے، آئی نو سچ یوتھ، آئی نو سچ یوتھ۔ قرآن حافظ ہے، رات کو قیام کرتے ہیں، قرآن دہراتے ہیں، فاسٹنگ بھی کرتے ہیں۔ may Allah bless them, may Allah increase such youth everywhere. These are the change makers, the real ones. And then Ibn al-Jawzi کا میں ایک کوٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ Ibn al-Jawzi is also one of the great Salaf. He said, if you want to know how you stand before the king، اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ تم کنگ کے سامنے تمہارا کیا سٹیٹس ہے، اللہ کے سامنے، where do you stand؟ ہم کہتے ہیں نا کہ what is my standing in university, what's my GPA، ٹیچر کے سامنے میری کیا سٹینڈنگ ہے، دوستوں کے سامنے میری کیا سٹینڈنگ ہے، سوشل ریٹنگ میری کیا ہے، انسٹا پہ کتنے فالوورز ہیں، فیس بک پہ کتنی فالوئنگ ہے۔ اب تو ظاہر ہے کہ یہ جو سوشل فالوئنگ ہے اس پر بندے کو جج کیا جاتا ہے نا، اس کی وقت اس سے ہے۔ بٹ نو، اف یو وانٹ ٹو نو کہ اصل میں وقت وہ ہے جو اللہ کے سامنے ہے، وہ تمہاری کیا ہے، تو پھر اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ دین لک ایٹ ہاؤ یو آر اسپینڈنگ یور ٹائم اینڈ وٹ ورک یو آر اسائنڈ ٹو ڈو۔ سبحان اللہ۔ پھر یہ دیکھو کہ تم کن کاموں میں بزی ہو، اور پھر یہ دیکھو کہ اللہ تم سے کیا کام لے رہا ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اگر اللہ آپ سے قرآن پڑھانے کا کام لے رہا ہے، اگر اللہ آپ سے دین کا کام لے رہا ہے، دعویٰ کروا رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے خیر کو شیئر کروا رہا ہے آگے، اللہ آپ سے اچھا کام لے رہا ہے، اللہ نے آپ کو اچھی چیزوں میں انوالو کیا ہوا ہے، آپ کی روٹین جو ہے اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس میں اچھی چیزیں انوالوڈ ہیں، then know that you're standing before the Lord is very valuable. الحمدللہ، then Allah values you. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کمپلیٹلی اپوزٹ ہے، آپ فضول کاموں میں انوالوڈ ہیں، ٹائم کے ضائع کرنے والے کاموں میں انوالوڈ ہیں، اور آپ جس ورک میں انوالوڈ ہے وہ ورک حرام ہے، then this is a wake up call. Please, this is a wake up call. دنیا فانی ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، اور موت کے بعد عمل صالح ہے بس۔ So please, if you want to know you're standing before Allah, then look at your routine and ponder and try to, adopt the best routine. انہی چیزوں کا فائدہ ہے۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں اور پھر اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں جو ایکچولی آج کا مین موضوع ہے، گناہوں کے اثرات ہماری زندگی پر۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ نیچرلی کچھ چیزیں ڈیمیجنگ ہوتی ہیں دنیا میں۔ فار ایگزامپل ریڈیو ایکٹیو سبسٹانسز، وہ نیچرلی ڈیمیجنگ ہیں، نیچرلی ہیزرڈس ہیں، آپ ان کے قریب جائیں گے، یو میں گیٹ کینسر۔ گاما ریڈیشن نکلتی ہے نا، ویری ہارمفل ریڈیشنس نکلتی ہیں، سو یو میں گیٹ کینسر، یور سیلز ول بی ڈیمیجڈ، یو میں گیٹ مینی ادر ڈیزیزز، میوٹیشن ہو سکتی ہے، فیسز ڈیفارم ہو سکتے ہیں، بہت کچھ ہے۔ وائی؟ بیکاز نیچرلی اٹ از ہیزرڈس، اس کی نیچر ہے کہ وہ ہیزرڈس ہے، نقصان پہنچاتی ہے انسان کو۔ کتنی اور مثالیں دنیا میں، کچھ چیزیں ہیزرڈس ہیں، نیچرلی ہیزرڈس ہیں۔ سملرلی سن از ہیزرڈس۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی شوق نہیں ہے ہمیں پنش کرنے کا۔ سورہ نساء میں اللہ کہتے ہیں وائی شوڈ اللہ پنش یو اف یو آر ڈوئنگ گڈ۔ اللہ کو ہمیں شوق نہیں ہے پنش کرنے کا، سزا دینے کا۔
اللہ نے یہ لمٹس ڈیفائن کی ہیں اور ان کی کڑک سزا اس لیے رکھی ہے کہ یہ بچ جائیں، یہ بے وقوف بچ جائیں. یہ نہیں ریئلائز کر رہے کہ یہ سینس ان کے لیے ہیزرڈس ہے، یہ سینس ان کی ترقی میں مائل ہوں گے، یہ سینس ان کی ترقی میں رکاوٹ ہوں گے. نہیں سمجھ بہت سے لوگوں کو، ہمیں بھی نہیں تھی ٹین ایج میں، آنکھیں نہیں کھلی تھی نا، سمجھانے والے شاید کم تھے. So let me tell you this hadith about sins. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, this is a Sahih hadith of At-Tabrani, there is no heart that does not have clouds like the clouds that cover the moon. کوئی بھی دل نہیں ہے جن کے آگے کلاؤڈز نہیں آتے جیسے کلاؤڈز مون کو کور نہ کر لیں. ہر دل پہ کلاؤڈز آتے ہیں. وہ کون سے کلاؤڈز ہیں؟ when the cloud covers it, when the clouds covers it, it is dark. And when the cloud moves away, it shines. دل کی بات ہو رہی. جب کلاؤڈز کور کر لیتے ہیں دل کو تو it is dark. دل اندھیرا ہو جاتا ہے. And when the cloud moves away, it shines. اور جب کلاؤڈز موو اوے کرتے ہیں تو دل ریڈیٹ کرتا ہے، لائٹ کو ریڈیٹ کرتا ہے، شائن کرتا ہے. کون سی لائٹ؟ the light of ایمان، وہ شائن ہوتی ہے. What are these clouds? The clouds of sin. Trust me, گناہوں کے ایسے ایسے اثرات ہیں ہماری دل پہ، ہماری روح پہ، ہمارے اوور آل بیہیویئر پہ، پرسنالٹی پہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال کلاؤڈ سے دی، جیسے مون کو کلاؤڈز کور کر لیتے ہیں اور جب وہ کلاؤڈز چھٹ جاتے ہیں تو مون نظر آتا ہے. جب وہ کلاؤڈ مون کے آگے ہوتے ہیں تو ڈارکنیس ہوتی ہے. سملرلی سنس کی وجہ سے، گناہ کر کے ہمارا دل کالا ہو جاتا ہے. پھر ہمارا بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ چڑچڑا پن آتا ہے، فرسٹریشن آتی ہے، ہر ایک سے ہم سختی سے بات کرتے ہیں، کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں، ہمارا دل ہی نہیں کرتا سوشلائز کرنے کو. ہم ہر وقت جو ہے وہ سیڈنس کا شکار ہوتے ہیں، فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، بیکاز دا ہارٹ ہیز بیکم ڈارک. دیر از ڈارکنیس ان دی ہارٹ، دیر از ڈارکنیس ان دا مائنڈ. تو ان کلاؤڈس کو ہم نے دور کرنا ہے، گناہوں کے کلاؤڈ سے ہم نے چھٹکارا پانا ہے، ہم نے نکلنا ہے اس روٹین سے. موٹیویٹ یور سیلف، آپ نکل سکتے ہیں گناہ کی زندگی سے. اینڈ دس لیکچر از گوئنگ ٹو ہیلپ یو بیکاز ہم کانسیکوینسز ڈسکس کرنے لگے ہیں گناہوں کے اثرات کے حوالے سے. دیر آر مینی کانسیکوینسز جو ابن القیم رحمہ اللہ نے بتائے ہیں، تو میں ان میں سے کچھ کانسیکوینسز آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دا فرسٹ کانسیکوینس، اینڈ دس از اے ویری ویری ڈینجرس کانسیکوینس، بینگ ڈپرائیوڈ آف نالج. کبھی ایسا آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کو ایک بات پتہ ہوتی ہے دین کے حوالے سے اور پھر وہ بات آپ کو بھول جاتی ہے؟ تو یقین کیجئے دین کا نالج صرف اس ہارٹ میں رہ سکتا ہے جو پیور ہے، ادروائز دین کا نالج نکل جاتا ہے. یہاں پر میں آپ کو سناتا چلوں کہ وین الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی، ہی میٹ مالک رحمہ اللہ، امام مالک، اینڈ read to him. امام مالک admired him because of the intelligence, alertness and understanding that he saw in him. But then he said, امام مالک رحمہ اللہ نے امام شافعی کو جب یہ ساری چیزیں آبزرو کی تو کہا, I think that Allah has caused light to enter your heart. بچے میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے دل میں وہ لائٹ انٹر ہو گئی، یعنی نالج، لائٹ آف اللہ. So do not extinguish it with the darkness of sin. Please اس لائٹ کو ڈارکنیس آف سن سے ایکسٹنگوش نہ کرنا. کتنی خوبصورت ایڈوائس ہے. اگر آپ دائی ہیں، اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں، اگر آپ نیکیاں کرتے ہیں تو پلیز گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کو ضائع مت کریں. اللہ تعالیٰ یہ نعمت آپ سے چھین لے گا، اللہ یہ نعمت آپ سے لے لے گا. یہ چیز آپ کے دل میں رہے گی ہی نہیں. دین کے نالج کی بات کر رہے ہیں. سو پلیز ڈو ناٹ کاز ڈسٹرکشن ٹو یور سیلف. گناہوں کی وجہ سے کہیں جو تھوڑا بہت نالج ہے وہی ہمارے ذہنوں سے نہ نکل جائے اور اللہ ہم سے نعمت چھین نہ لے، یہ لائٹ چھین نہ لے. نمبر 2، بینگ ڈپرائیوڈ آف پروویژن. رزق میں قلت ہونا. اور رزق صرف پیسہ نہیں ہے، اچھے دوست بھی رزق ہیں، اچھی بیوی، اچھا شوہر بھی رزق ہے، بچے بھی رزق ہیں، ٹائم میں برکت بھی رزق ہے. ہمارا تو رزق کا کنسیپٹ صرف پیسہ ہے نا، رزق بہت واسٹ کنسیپٹ ہے. بینگ ڈپرائیوڈ آف رزق، آف پروویژن. سنس کی وجہ سے رزق میں قلت آتی ہے. صحیح حدیث سے ثابت ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے. A man is deprived, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, a man is deprived of provision because of the sins that he commits. ایک انسان کو ڈپرائیو کیا جاتا ہے رزق سے اس کے سنس کی وجہ سے. ایک اچھی چیز آ رہی ہوتی ہے اس کی طرف لیکن اس کے سنس کی وجہ سے اس سے دور چلی جاتی ہے. ترقی آ رہی ہوتی ہے اس کی طرف لیکن اس کے سنس کی وجہ سے دور چلی جاتی ہے. خوشخبریاں آ رہی ہوتی ہیں، کوئی نعمت آ رہی ہوتی ہے لیکن کسی گناہ کی وجہ سے وہ نعمت اس سے دور ہو جاتی ہے. استغفر اللہ. پلیز بی ویئر، پلیز بی ویئر. کانسیکوینس سمجھیں سنس کا.
देखने में शायद सिंस आपको अट्रैक्टिव लगे, लेकिन प्रोविजन, और प्रोविजन सिर्फ पैसा नहीं है, क्योंकि कोई ये मिसाल दे सकता है कि लो जी सेलिब्रिटीज सिन डे एंड नाइट, तो उनके पास तो बहुत पैसा है। सिंस का इफेक्ट रिस्क पे होता है, और रिस्क सिर्फ पैसा नहीं है, अच्छे दोस्त, अच्छी कंपनी। जो लोग गुनाह करते हैं, आपने देखा है उनके इर्द गिर्द कौन लोग होते हैं? वो लोग जो अगर उन्हें मौका मिले तो उस बंदे को फौरन गिरा दे, उसकी तरक्की रोक दे। वैसे उसके मुंह पे तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, उसको एज ए फ्रेंड शो करते हैं, लेकिन खोखले होते हैं। रिलेशनशिप्स उस शख्स के खोखले होते हैं जो गुनाहों में मुब्तला है। सेलिब्रिटीज़ की मिसाल ले लें, देखने को पूरी दुनिया उनके साथ है, देखने को उनके इर्द गिर्द एजेंट्स हैं, उनके इर्द गिर्द उनके लोग हैं, लेकिन वो कब तक है? तब तक है जब तक उनके पास फेम है, पैसा है, ग्लैमर है, जब तक उनके पास जो है उन्हें कुछ देने को है। पीठ पीछे क्या वो उनके साथ बहुत सिंसियर है? कितने लोग रिस्क को तरसते हैं। किस रिस्क को? फ्रेंडशिप वाले रिस्क को, सिंसियर दोस्तों के रिस्क को, सिंसियर कंपेनियंस के रिस्क को। वो दुनिया के सामने तो मैरिड होते हैं और बहुत खुश होते हैं, दुनिया के सामने तो स्क्रीन पे आ रहे होते हैं कि हम परफेक्ट कपल हैं, लेकिन पीछे से इनफिडेलिटी की वजह से हर वक्त फियर में होते हैं कि मुझसे बेवफाई ना कोई कर दे, डिसलॉयल ना मेरे साथ हो जाए। ये भी तो रिस्क है। लॉयल कंपेनियन कैसे मिलेगा? जब हम खुद गुनाहों में मुब्तला हैं तो कहाँ से लॉयल कंपेनियन मिलेगा? सोचने की बात है। रिस्क का कॉन्सेप्ट जहन में लाए। रिस्क से डिप्राइव किया जाता है सिंस की वजह से। पीपल आर सर्चिंग फॉर हलाल कंपेनियनशिप, पीपल आर सर्चिंग फॉर वफादारी, पीपल आर सर्चिंग फॉर बरका इन टाइम, बट देयर इज नो बरका इन देयर रूटीन्स। सिंस को छोड़ दें, सिंस को छोड़ दें, इस्तग़फ़ार करें। हसन अल बसरी के पास एक शख्स आया, उसने शिकायत की किसी एक चीज़ की, उन्होंने कहा इस्तग़फ़ार करो। एक और शख्स आया, उसने एक और चीज़ की शिकायत की, डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन, उनका इस्तग़फ़ार करो। एक और शख्स एक और शिकायत लेकर आया, उन्होंने कहा इस्तग़फ़ार करो। हर एक को कहते गए इस्तग़फ़ार करो, इस्तग़फ़ार करो। एंड में उनका जो स्टूडेंट थे उन्होंने कहा कि इमाम आपने हर एक को इस्तग़फ़ार की बात की है, हम कंफ्यूज हो गए हैं। वो मसला कुछ लेकर आते थे, आप हर एक को कहते थे इस्तग़फ़ार। ही सेड यस, बिकॉज अल्लाह सेज इन द कुरान कि तुम इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह तुम्हारे सारे मसले हल कर देगा। प्लीज़ गुनाहों से बचें। द थर्ड डेडली कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिन, सेंस ऑफ एलिनेशन दैट कम्स बिटवीन अ पर्सन एंड हिज लॉर्ड। अल्लाहु अकबर। सच अ बिग पनिशमेंट। सिंस की वजह से जो सेंस ऑफ एलिनेशन है, सोर्स से। सोचिए आपको आपकी फैमिली से कोई दूर कर दे, सोचिए आपको आपके चाहने वालों से कोई दूर कर दे। वो जो सेंस ऑफ एलिनेशन है, वो जो डिस्टेंस है, वो कितना टॉर्चरिंग होगा जब आप अकेले रह जाएंगे। सोचिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा रखवाला, हमारा प्रोटेक्टर दुनिया में, हमारा सबसे अच्छा दोस्त, हमारा वली। Allah never rejects your friend request. Anyone can reject your friend request. Allah never discourages you from saying anything. Allah always gives you positive, unconditional positive regard. Allah will always, Allah हमेशा आपको लिफ्ट कराएगा, चाहे आप जैसी मर्जी बात करें, चाहे आप जैसे भी हैं, कूल है, अनकूल है, एज पर डेफिनेशन ऑफ दिस सोसाइटी, मॉडर्न सोसाइटी, अल्लाह ताला आपकी बात सुनेगा। अगर अल्लाह से एलिनेशन है, सेंस ऑफ एलिनेशन आ गई अल्लाह से, सोचें गुनाहगार आदमी अल्लाह से दूर है, अल्लाह से दूरी आ गई, अल्लाह से डिस्टेंस आ गया। कितनी बड़ी महरूमी है ये कि अल्लाह ताला दूर है, अल्लाह का नाम भी नहीं ले पा रहे, अल्लाह को पुकार भी नहीं पा रहे, अल्लाह ताला से दुआ भी नहीं कर पा रहे। इससे बड़ी महरूमी और क्या होगी? तो सेंस ऑफ एलिनेशन बिटवीन अल्लाह एंड द स्लेव, इट इज़ अ बिग 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 एंड वेरी डेंजरस कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिनिंग। एक बंदा नेक बनना चाहता है लेकिन गुनाह करता है तो सेंस ऑफ एलिनेशन आ जाती कि यार अब अल्लाह मेरे से नाराज़ होगा। ये चीज़ एलिनेट करती है इंसान को। शैतान मज़ीद जो है उसको होपलेस करता है। प्लीज़ डोंट बिकम होपलेस। अल्लाह इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू। अल्लाह के डोर्स हमेशा खुले।